عزیز طلباء السلام علیکم۔ عزیز طلباء، آج ہم گل لالہ 5ویں جماعت کی کتاب سے سبق نمبر 1 حمد پڑھنے لگے ہیں۔ اس میں آپ کو حمد کے تمام جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے بارے میں بتاؤں گی اور ایکسرسائز بھی مکمل کرواؤں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں مشکل الفاظ سے۔ اچھا جی، یہ جو خاص الفاظ ہوتے ہیں یہ آپ لوگوں نے املا کے طور پر بھی یاد کرنے ہوتے ہیں، لکھنے سیکھنے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ان کے معنی بھی آنے چاہیے۔ میں پوری حمد تو نہیں پڑھوں گی اس سے آپ کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جائے گا۔ عموماً سب بچوں کو ریڈنگ کرنی تو آتی ہوگی۔ چلیں جی، بغیر ٹائم ویسٹ کرے اپنی ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ عنایت۔ عنایت لفظ کا معنی ہے مہربانی۔ نیکسٹ لفظ ہے بیاں۔ بیاں یعنی ذکر کرنا، کسی چیز کے بارے میں تذکرہ کرنا۔ عجب۔ عجب جو ہوتا ہے، عجب انوکھی کوئی چیز ہوتی ہے، ایسی چیز جو سب چیزوں سے ہٹ کر کسی کے سامنے پیش کی جائے۔ اناج۔ اناج دیکھیں بچوں، آپ کے گھر میں جو چاول، گندم، چینی، یہ اس طرح کا جو بھی آپ کے دالیں اور دلیا، یہ اس طرح کے جو چیزیں آتی ہیں یہ اناج ہوتا ہے، اناج کی ایک فارم ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھیں جی، نگاہ۔ یہ نگاہ استعمال ہوا ہے، لفظ ہوا ہے یہاں پر نظر کے طور پر۔ نیکسٹ لفظ ہے سما۔ سما بیٹے کہا جاتا ہے رت، موسم، وقت اور زمانہ، ان سب کو سما کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ صدا۔ صدا کا مطلب ہے یعنی ہمیشہ رہنے والا۔ برکھا۔ برکھا یعنی برسات کو کہتے ہیں، جو بارش ہوتی ہے۔ اگلے صفحے پہ ہم مشق کرتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلے ہے الفاظ معنی آپ نے جو سمجھ لینے تھے، اور اس کے بعد حمد کی بلند جی، تو اس کے بعد آپ کو بلند آواز سے ایک بار حمد کو دہرانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی الفاظ معنی وغیرہ دیے ہوں گے اس کو حمد کو ایک بار اپنی نقل کر کے کاپی پہ لکھ لینا ہے۔ آگے جی، معروضی سوالات ہیں، درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ یہاں میں نے پینسل سے بھرا ہوا بھی ہے اور ٹک بھی کیا ہوا ہے۔ فرسٹ آف آل ہے جی، نظم حمد کے شاعر کون ہیں؟ محمد حسین آزاد۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے وہ کیا کہلاتی ہے؟ حمد۔ جب گرمیوں کا روز بڑھ جائے تو ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ برکھا سے، یعنی برسات سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دن کس لیے دیا؟ کام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سانسیں لینے کے لیے کیا بنائی؟ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر۔ نیکسٹ پیج ہے جی، نیکسٹ پیج پہ آپ لوگوں نے بچوں حمد کے آخری 5 اشعار کاپی پر لکھنے اور ان کی املا کی تیاری کرنی ہے۔ آگے آپ کو میں سوال جواب کروانے لگی ہوں۔ بچوں سے عموماً کاپیز وغیرہ گم ہو جاتی ہیں، تو میں نے یہاں پر بک پر ہی لکھے ہوئے ہیں، جواب آپ یہاں سے نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے زمین اپنے بندوں کے رہنے کے لیے بنائی۔ نیکسٹ کوسچن ہے، ہماری پیاس بجھانے کے لیے کون سی نعمت بخشی گئی ہے؟ آنسر ہے پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی عظیم نعمت بخشی ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کس لیے بنائی ہے؟ آنسر ہے اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے۔ کوسچن ہے جی نیکسٹ، ہمیں زبان کی نعمت کیوں دی گئی ہے؟ آنسر ہے ہمیں زبان بولنے کے لیے دی گئی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ کوسچن ہے، یہ تھوڑا سا لانگ تھا، پر آپ کے لیے اتنا بھی لانگ نہیں ہے کہ آپ اسے سمجھ نہ سکیں۔ چلیں جی، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اپنے رب کی بخشی ہوئی جو کون سی نعمتیں ہیں جن کا آپ شکر ادا کرنا چاہیں گے، اور ان نعمت کے نام اور اس کی اہمیت پر 2-3 جملے آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے جی، میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں حصی اعضاء پر، ٹھیک ہے۔ اب اس کو میں لکھ رہی ہوں، میں اپنے رب کا مجھے حصی اعضاء بخشنے پر شکر ادا کرتا ہوں
کیونکہ آنکھیں نہ ہوتی تو میں دیکھ نہ سکتا، زبان نہ ہوتی تو بول نہ سکتا، کان نہ ہوتے تو سن نہ سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو آنسر کوسچن یہاں تک اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، الفاظ میں اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بھی آپ کو مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے بآسانی پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کا آنسر ضرور کروں گی۔ نیکسٹ یہ آپ نے ختمہ، سکتہ اور سوالیہ کی علامات کو استعمال کرتے ہوئے دو نئے فقرے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر والا آپ لوگ خود سے پڑھ بھی سکتے ہیں بچوں۔ ختمہ کی جو علامت ہوتی ہے اس کو انگلش میں فل سٹاپ کہا جاتا ہے۔ اس کے متعلق ہم 2 جملے بنائیں گے۔ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے، بات مکمل ہوئی تو ہم نے ختمہ کی علامت لگا دی۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے، بات مکمل ہوئی، ختمہ کی علامت لگائی۔ نیکسٹ آپ نے سوالیہ نشان لگانا ہے۔ سوالیہ نشان جب کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح کے اس کے ہم نے جملے بنائے ہیں، اس کتابچہ کی قیمت کتنی ہے، سوال ہے تو یہ سوالیہ نشان لگا کر جملہ مکمل کیا۔ نیکسٹ جملہ ہے جی وہ ہے آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے۔ یہاں سوال پوچھا گیا ہے، سوالیہ علامت لگائی گئی ہے۔ نیکسٹ جی سکتہ کی تعریف۔ سکتہ جو ہوتا ہے چھوٹا وقفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو عموماً چھوٹے چھوٹے وقفوں پر جب بات کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے بعد استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثالیں 2 جملوں میں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت علی کا لقب، فاتح خیبر، حیدر کرار۔ اب یہاں پر سکتہ کی علامت یعنی تھوڑے سے وقفے کے لیے، تھوڑے سے ٹھہراؤ کے لیے استعمال کیا گیا۔ آگے ہمارے بات مکمل ہونے والے تو ہم نے اس لیے یہاں پر اور کا استعمال کیا، اور مرتضیٰ ہے۔ دودھ صحت مند رہنے کے لیے مفید، سکتہ کی علامت لذیذ اور مکمل غذا ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ یہاں پر آپ ختمہ کی علامت اگر لگانا چاہے لگا لیں، ورنہ سکتہ کو ہم نے صرف ڈیفائن کرنا تھا۔ نیکسٹ ہے جی ہم نے ندائیہ کی علامت کو استعمال کرنا ہے۔ ندائیہ کی علامت جو عموماً آپ کو خوشی کے طور پر یا کسی غم کے طور پر یا کسی کو مخاطب کرتے ہوئے آپ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جملے ہیں، واہ ندائیہ کی علامت، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ نیکسٹ ہے جی اے لوگو، ندائیہ کی علامت اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ نیکسٹ ہے جی نیکسٹ آپ لوگوں نے پھر سے سکتہ کی علامت کو ہی یوز کرنا ہے۔ اس میں آپ نے جملوں کو وقفے سے ڈیفائن کرنا ہے۔ مثلاً شہد انتہائی شیریں غذا ہے، سکتہ کی علامت یہ افادیت سے بھرپور ہے۔ ہار ہو یا جیت، سکتہ کی علامت خوشی ہو یا غم، اپنا مقصد حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرو، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ نے پھر سکتہ کی علامت کو ڈیفائن کرنا ہے، وہ آپ کس طرح سے کریں گے۔ اس کپڑے کا عرض 5 گز، سکتہ کی علامت چوڑائی 3 میٹر ہے۔ یہ کمرہ 16 فٹ چوڑا اور 14 فٹ لمبا ہے۔ امید ہے یہ آپ کو رموز و اوقاف اچھے سے استعمال کرنے آ گئے ہوں گے اور ان جملوں کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ نیکسٹ پیج پہ ہے جی یہاں پر آپ نے لفظی گنتی 20 تک لکھنی سیکھنی ہے۔ یہاں پر آپ نے رائٹ بھی کرنی ہے۔ اس میں آپ نے لفظی گنتی اور ہندسی گنتی دونوں ہی لکھنا سیکھنا ہے۔ آپ یہاں پر لکھیں گے بھی، پریکٹس کریں گے اور سیکھیں گے، یاد دہانی کے لیے آپ کی، ٹھیک ہے۔ آگے دی ہوئی ہیں مثالیں اور ان کے عنوان کو آپ نے درست طریقے سے فائنڈ آؤٹ کر کے لکھنا ہے۔ عنوان جو انہوں نے دیے ہیں، تقریر، گفتگو، ہدایت، اعلان۔ اب دیکھیں جی یہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے، یہ گفتگو ہے تو ہم اس کو ٹائٹل دیں گے، عنوان دیں گے گفتگو کا۔ نیکسٹ ہے جی جناب صدر، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج اس موضوع پہ یہ کیا ہے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا، آپ کے اسکول میں اکثر بچے تقریر کرتے ہوں گے، تو یہ اسپیچ ہے، تو یہ ہم یہاں پہ لکھیں گے تقریر اس کا عنوان ہے۔ نیکسٹ ہے جی تلاش گمشدہ، 1000 روپے انعام، ایک بھورے بالوں والی سیاہ میں بلی گزشتہ روز سے غائب ہے۔ یہاں پر وہ اعلان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اعلان کر رہے ہیں ایک بلی کے متعلق جو گمشدہ ہوگی، جو ملنے پر 1000 انعام دیا جائے گا، یہ اعلان ہے، اس کا عنوان اعلان ہے۔ نیکسٹ ہے جی آپ نے سڑک پر اکثر سفر کے دوران دیکھا ہوگا کہ کچھ ہدایتی تدابیر اس طرح سے کچھ لگائی ہوئی ہوتی ہیں
تو جس طرح سے یہاں سڑک گیلی ہے آہستہ چلیں، آہستہ چلائیے، اپنی رفتار 50 سے کم رکھیے یا 50 تک رکھیے۔ اچھا جی، یہ ہدایت دی گئی ہیں تو یہ اس کا عنوان ہدایت ہے، تو یہاں پر آپ ہدایت یا ہدایات کا عنوان لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر پیارے بچوں میں نے آج کا پہلا سبق گل لالہ کی کتاب جو 5ویں کلاس کے لیے ہے اس کو مکمل کیا۔ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے کمنٹس اور لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ سبسکرائب کرنا لازم ہے تاکہ میں بھی موٹیویٹ ہو جاؤں اس سے، اور آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کر آؤں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان۔